السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیات نمبر 5۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ بے عقل لوگوں کو ان کا مال نہ دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری غزران کا قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہاں، انہیں اس مال سے کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ، اڑھاؤ اور ان سے بھلی بات کہو۔ یتیم کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک طرف تو انہیں یتیم کا مال امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا ہے، دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یتیم کے پیسے ایسے وقت ان کے حوالے کیے جائیں جب ان میں روپے پیسے کی ٹھیک دیکھ بھال کی سمجھ اور اسے صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا استعمال آ چکا ہو۔ جب تک وہ ناسمجھ ہیں ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، اور اگر وہ خود مطالبہ کریں کہ ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے تو انہیں مناسب انداز میں سمجھا دیا جائے۔ اگلی آیات میں اسی اصول کو مزید وضاحت کر کے فرما دیا گیا ہے کہ وفقاً ان یتیم بچوں کو آزماتے رہنا چاہیے کہ کیا وہ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہیں اپنے مال کا صحیح استعمال کا طریقہ آ گیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ صرف بالغ ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، بلوغت کے بعد بھی اگر وہ سمجھدار نہ ہو پائیں تو ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ ان میں سمجھ آ گئی ہے تب ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ اگر مال کسی نادان کے ہاتھوں لگ جائے گا تو وہ اسے فضول اور گناہ کے کاموں میں برباد کر دے گا، اس سے معاشرے پہ غلط اثر پڑے گا۔ اگر یتیم ناسمجھ ہے تو جو اس کا سرپرست ہے وہ اس کا مال تجارت میں لگا سکتا ہے، اور اس میں سے اس شخص یا جو یتیم بچہ ہے اس کی اچھے سے سرپرستی کر سکتا ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یتیم کا مال تجارت پہ لگایا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یتیم کا مال رکھا رہے اور اس پہ سال پورے ہونے پہ زکوٰۃ نکالنی پڑے، اور ایسا نہ ہو کہ یتیم کے بالغ ہوتے ہوتے اس کا مال زکوٰۃ کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر یتیم کا مال نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔